ناظرین ذویل احتشام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑہ احسان، جس خداوند قدوس نے ہم سب کو آج کے اس عظیم الشان دن میں اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ چند ایک باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی، خاص طور پر ان کے ایام قربانی ابھی گزرے ہیں، اس حوالے سے چند ایک بے اعتدالیوں کا ذکر جن کا تدارک بہت ضروری ہے۔ اس میں ایک مسئلہ اہم جو ہے وہ ریا کا ہے۔ اس کا مسئلہ ہے ریا کا مسئلہ ہے۔ جان بوجھ کے لوگوں کو دکھائیں گے، کوشش کریں گے ایسا جانور لایا جائے جس کی قیمت زیادہ ہو، جی، اور پھر لوگوں کو بتائیں گے، کوئی نہیں پوچھے گا تو پھر منہ بنائیں گے بھی اس نے پوچھا ہی نہیں ہے بھائی، جی، لوگوں سے تعریف چاہیں گے، لوگ جو ہیں وہ پوچھیں ہم سے۔ کئی لوگ تو خاص طور پر باہر سڑک پر خیمے لگا کے بیٹھیں گے، وہیں پر اخبار رکھیں گے، چائے رکھیں گے، میٹھے پانی کا انتظام کریں گے، وہیں پہ اپنا بیل بکرا جو بھی ہے اس کو باندھ دیں گے تاکہ گزرتے ہوئے لوگ جو ہیں وہ آئیں اور ان سے حال احوال کے بعد یہ پوچھیں گے کتنے کا لیا ہے بھیا آپ نے، تو آگے سے کہیں بھیا 8 لاکھ کا لیا ہم نے، جی، واہ، جب وہ واہ کرے گا نا تو اس سے کہتے ہیں جی دل کو بڑا سکون ملتا ہے، بڑی دل کو جو ہے نا وہ تسلی ملتی ہے۔ بھئی تو پھر مقصد تو یہ تھا کہ خالصتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جانور قربان کیے جائے، آپ نے تو پھر لوگوں کی واہ سننے کے لیے کیا ہے، جی، آپ نے تو پھر لوگوں کی واہ سننے کے لیے کیا۔ ایک ہمارے دوست تھے، وہ کہنے لگے کہ میں کوئی ہر جمعرات کو من 1.5 من کے قریب جو ہے وہ کھجوروں لے کے داتا صاحب جا کے بانٹتے تھے، داتا صاحب جا کے من 1.5 من کھجوریں جا کے بانٹتے تھے۔ تو میں نے انہیں کہا یار آپ یہی کھجوریں جو ہیں وہ مدارس میں تو بھی دے سکتے ہیں، جی، وہاں اور اتنے سارے لوگ وہ بیٹھے ہوتے ہیں، جب نماز ہونے لگے نماز بھی نہیں پڑھتے، آپ ان کو جا کے بانٹتے ہیں۔ مدارس میں دیں جو بچے رات دن قرآن پڑھ رہے ہیں، اللہ کا دین حاصل کر رہے ہیں، آپ ان کو دے دیا کریں۔ تو کہنے لگے مفتی صاحب آپ کو یہ بات سمجھ نہیں آئے گی۔ میں نے کہا جی کیوں؟ کہنے لگا جب وہ سارے لوگ رش ڈالتے ہیں نا تو ایک دم سارے کہتے ہیں چاچا مینو دیں، چاچا مجھے دینا، تو کہتے ہیں اس سے جو روحانیت پیدا ہوتی ہے نا دل میں، آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ میں نے کہا جب وہ آپ کے سامنے ہاتھ پھیلا کے کھڑے ہوتے ہیں اور آپ کو بڑا اچھا لگ رہا ہوتا ہے اور ساتھ ساتھ وہ آپ کے سامنے استغاثہ پیش کر رہے ہوتے ہیں چاچا مجھے دینا، تو وہ روحانیت نہیں ہوتی، وہ کچھ اور ہوتا ہے، جی، وہ کچھ اور ہوتا ہے۔ اس سے آپ کی روحانیت جو ہے نا اس میں کوئی بلندی والی بات نہیں آ رہی ہوتی، اس میں آپ کا ریا کا بڑا عمل دخل ہے، جی، ریا ہو رہا ہوتا ہے اور آپ کا نفس جو ہے نا وہ موٹا ہو رہا ہوتا ہے، آپ کی روحانیت کو نفع نہیں ہو رہا ہوتا، آپ کے قلب کی صفائی نہیں ہو رہی ہوتی، آپ کے قلب پہ میل جو ہے نا وہ چڑھ رہی ہوتی ہے، پورے گھٹے چڑھ رہے ہوتے ہیں، آپ کو سمجھ نہیں آتی، آپ اس کو پتہ نہیں کیا سے کیا سمجھ رہے ہیں، ہے یا نہیں ایسا؟ لوگ جو ہے نا ہمارے بزرگ ہیں، امام اہل سنت امام محمد رضا خان رحمہ اللہ کے ابا جی، انہوں نے ایک بڑا عجیب قصہ لکھا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک بندہ حج کے لیے گیا، ساتھ اس کا نوکر بھی تھا۔ حج سے واپسی پر شکار کرتے تھے پہلے لوگ، جانور پکڑا، شکار کیا، اس کو ذبح کیا، بھونا اور کھا گئے۔ اسی طرح کر کے ایک بکرا انہوں نے پکڑا، جانور جنگل سے جو بھی جانور ان کے ہاتھ آیا اس کو پکڑا، بھونا۔ وہ بھوننے لگا، غلام کو کہا جا کے علاقے والوں کو کہ ہم حج کر کے آئے ہیں تو ہمیں کو نمک دے دیں۔ وہ گیا جا کے لوگوں کو بتایا حج کا اور نمک لے آیا۔ دوسرا وقت آیا تو پھر انہوں نے بکرا کو جانور جو بھی ہتھے چڑھا اس کو بھوننے لگا، تو اپنے نوکر کو کہا، غلام کو کہا جا کے علاقے والوں کو کہہ کہ ہم حج کر کے آئے ہوں تاکہ ہمیں نمک دے دیں۔ وہ گیا جا کے اس نے کہا کہ ہم حج کر کے آئے ہیں تو نمک دے دیں، انہوں نے نمک دے دیا۔ ظاہری بات ہے سفر تو پہلے لمبے لمبے ہوتے تھے، کئی ماہ تک وہ جنگلوں میں گزارتے تھے، بیابانوں میں گزارتے تھے، تو اسی طرح کر کے وہ سفر بڑا لمبا چوڑا تھا۔ اگلا جب وقت آیا نا تیسرا، تو پھر اس نے شکار کیا، شکار کے بعد مالک ڈھونڈنے لگا، غلام کو کہا کہ جا ان کو کہے ہم حج کر کے آئے ہیں۔ اس نے کہا حضور حج تو اب بچا ہی نہیں ہے، پہلی بار جب نمک لینے گیا تو میں نے آپ کا کہا تھا میرا آقا جو ہے نا وہ حج کر کے آیا تو ہمیں نمک دے دیں، تو وہ میں نے نمک لے لیا آپ کے حج کے بدلے میں۔ دوبارہ آپ نے کہا کہ جاؤ نمک لے کے آؤ ہم حج کر کے آئے، آپ کا تو میں دے چکا تھا، پھر میرا رہ گیا تھا حج، تو میں نے جا کے اپنا کہا میں حج کر کے آیا ہوں۔ حضور ہم تو دونوں ایک حج کیا ہم نے، وہ دونوں دے ہیں نمک کی چٹکی کے مقابلے میں، اس کے بدلے میں، تو اب تو حج بچا ہی نہیں، اب میں کیا کہوں گا جا کے، حج تو ہمارا گیا ہے یا نہیں؟ اسی طرح ایک بندہ جو ہے نا یہ لوگوں کو ایسے خبط ہوتا ہے، لوگوں کو بتانے کا، سنانے کا، دکھانے کا بھی ہوتا ہے، سنانے کا بھی ہوتا ہے، ریا دونوں طرح ہوتا ہے۔
ریا دکھانے کا بھی ہوتا ہے کہ سنانے کا بھی ہوتا ہے. سنایا نیکی چھپ کی ہے لیکن لوگوں کو بتا دیا, کیا ہوا؟ کئی لوگ دکھا کے خراب کرتے ہیں اپنا اجر, کئی سنا کے خراب کرتے ہیں. ایک ٹرین میں بندہ سفر کر رہا تھا, اس نے دوسرے سے پوچھا جی آپ کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا حاجی عبد الکریم. اس نے کہا آپ کی تعریف؟ اس نے کہا میرا نام نمازی عبد الرحیم. اس نے کہا حاجی عبد الکریم تو ٹھیک ہے, یہ نمازی والی بات کیا ہے؟ اس نے کہا حضور آپ نے کتنے حج کیے ہیں؟ اس نے کہا ایک ہی کیا ہے. اس نے کہا آپ نے ایک حج کیا ہے, آپ حاجی عبد الکریم ہو سکتے ہیں. میں روزانہ 5 نمازیں فرض پڑھتا ہوں, اشراق 4 پڑھتا ہوں, تہجد کی نماز 7 پڑھتا ہوں, استغفار کے نوافل 7 پڑھتا ہوں, میں نمازی عبد الرحیم کیوں نہیں ہو سکتا؟ ہیں جی ماشاء اللہ. تو یہ سمجھ کی بات ہوتی ہے. تو اب لوگ جو ہیں وہ اس طرح کی باتیں بتاتے ہیں لوگوں کو, یہ نہیں سمجھ آیا مسئلہ. ہمارے علاقے میں خطیب تھے, اللہ تعالیٰ بخشش فرمایا ہماری, وہ کیونکہ ان کا عقیدہ گندا تھا, یزید کو حق پہ کہتے تھے وہ نام مراد. تو وہ اب انہیں بھی پتہ نہیں چلتا تھا میں کیا کہہ رہا ہوں. خطاب کے دوران کہہ رہے ہیں جی آقا علیہ السلام معراج پہ گئے, جہنم میں آقا علیہ السلام نے سیر فرمائی, جہنم کی سیر فرمائی. اب یہ نہیں پتہ اس کو کہ جہنم کی سیر ہوتی ہے. جہنم کی سیر فرمائی آقا علیہ السلام نے, کہتے ہیں ماشاءاللہ ادھر لوگوں کو آگ لگی ہوئی ہے, ماشاءاللہ حضور آگے گئے دیکھا تو ماشاءاللہ واہ واہ واہ, کئی لٹکے میں الٹے تو ماشاءاللہ. میں نے کہا اس کو یہ بھی مزے لے کے سنا رہا ہے, اس بیچارے کو کیا پتہ کہ اب یہاں کیا کہنا ہے. اب عوام بھی آگے سے وہ بھی ماشاءاللہ پڑھ رہے تھے. بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے نا ایسے لوگوں پر ہمیں بھی ماشاءاللہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. نہیں جب وہ حضرت اللہ تعالیٰ کے پاک فرشتے اسرائیل علیہ السلام کی زیارت کر کے لیٹے ہوں تو خاص موقع ہوگا نا جی پھر ماشاءاللہ پڑھنے کا. بہرحال تو یہ عمل جو ہے نا عموماً قربانی کے ایام میں لوگ کیا کریں گے جی, ٹینٹ لگا لیا, وہاں بیٹھے ہوئے ہیں, چائے پلائی, کافی رکھی, وہاں پہ میٹھا شربت پلایا, 8 لاکھ کا ہے جی آپ کے بھیا لائے ہیں جی. اس طرح کر کے پھر لوگوں سے تعریف چاہیں گے, لوگ جو ہے نا واہ واہ کریں. تو بھائی خدا کے بندے یار, اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچانا کیا تھا؟ وہ آپ نے تقویٰ پہنچانا تھا. یہ واہ واہ لوگوں کی ہوئی تھوڑی پہنچنی ہے. اور مزہ تو تیری نیکی تو تب قبول ہے جب رب تبارک و تعالیٰ فرمائے تجھے, رب فرمائے کیا بات ہے, کیا کام کیا تو نے میری رضا کے لیے, مجھے خوش کرنے کے لیے, اور رب راضی ہو جائے تجھ پر. بات تو مقصد تو یہ ہے نا. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی. اللہ تعالیٰ نے میں تمہارا خون نہیں پہنچتا رب تک, تمہارا گوشت نہیں پہنچتا رب تک, تمہاری کوئی چیز پہنچتی ہے تو وہ تمہارا دلوں کا تقوی پہنچتا ہے رب کی بارگاہ. بس تو بتائیں یہ ایک جو ہے نا عمومی طور پہ ایک خرابی آ گئی ہے ہمارے لوگوں میں, اس کو دور کرنا چاہیے. ایک اور خرابی جی, جیسے آپ نے دیکھا ہوگا, اب تو خیر وہ والا رواج بھی ختم ہوتے جا رہا ہے کہ شادی ہوتی ہے تو دولہا جو ہے وہ پہلے گھوڑے پہ جاتا تھا, گھوڑے پہ سوار کرتے تھے دولہے کو. تو کئی سارے شیطان لوگ ہوتے تھے بیچ میں, ان کی کوشش ہوتی تھی کہ گھوڑے کو سوئی چبھو دی جائے تو گھوڑا اچھلے, تاکہ لوگ جو ہیں وہ خوش ہوں, تھوڑا سا ایک ہنسی کا ماحول بن جائے. شیطان ہوتے ہیں ایسے ہر جگہ پہ ہیں جی. اب تو گھوڑے والا تو نظام پھر خیر چلو گھوڑے کو چبوتے ہیں, کئی سارے تو ایسے گھٹیا لوگ ہوتے ہیں دولہے کو چبو دیتے ہیں سوئیاں ہیں جی. دیکھیں بھی جو جب اس طرح کرے گا تو لوگ ہنسیں گے, یار کیا بات ہے یار, وہ دولہے پہ باجتاری ہو گئے شادی کی خوشی میں. اب اسے یہ نہیں پتا کہ چلو ایک ہی بار اچھلا بیچارہ, آگے تو پھر اس کو جھٹکے اور ہی لگ رہے ہیں. اب یہ نہیں پتا وہ آپ لوگوں کو کہ وہ جھٹکے کیوں لگ رہے ہیں اس غریب کو. تو بہرحال یہ جو معاملہ ہے کہ دولہے کے گھوڑے کو چھیڑتے تھے, اسی طرح کر کے آج کل کے جو یوٹیوبر ہیں نا, ٹک ٹاک کے خبیث جو ہیں, وہ کیا کرتے ہیں جان بوجھ کے ان کی کوشش ہوتی ہے کہ جانور کسائی جب بالکل تیار ہو جائے جناب, جانور کو ذبح کرنے لگے, چھری پھیرنے لگے, کوئی نہ کوئی ایسی شیطانی کی جائے خفیہ طریقے کے ساتھ, لوگوں کو پتہ نہ چلے, اور جانور بدک جائے اور وہ بھاگنے لگے, کسائی چھری اٹھا کے پیچھے بھاگ رہا ہو, یا اونٹ کو نہر کرنے لگے, اونٹ جناب اس کو ایسی شیطانی کریں گے, اونٹ کو جناب چھیڑیں گے, اونٹ جناب مارے گا جناب ٹانگیں اگلی دونوں, کسائی جناب وہ گھومتا وہ نیچے آئے گا. اب ان بے شرموں کو یہ نہیں پتا کہ اس سے نقصان کیا ہوگا. جب جانور بھاگتے ہیں تو نقصان تھوڑا ہوتا ہے, بھلا بتائیں کتنا نقصان ہوتا ہے. ہاں جی, بچے کئی روندے جاتے ہیں, کئی بڑے روندے جاتے ہیں, اور نقصانات کافی ہوتے ہیں. تو اس طرح کے یہ نقصانات جو ہیں یہ ویڈیو پہ لا کے اور اس کو جناب شائع کر کے, اس کا شیرن کا معاملہ کر کے, یہ دین دشمنوں کو موقع دے رہے ہیں کہ وہ جناب قربانی کا مذاق اڑائیں. حالانکہ ایسا نہیں ہے, جانور تو آگے پیچھے بھی بھاگتے رہتے ہیں, جانور تو دوران سال بھی ٹکر مار دیتے ہیں, کئی بندے مر جاتے ہیں.
کسائی مر جاتے، کسائی کیا عام لوگ مر جاتے جانوروں کو پالنے والے، لیکن خاص اس موقع پر جب قربانی ہو رہی ہو اس وقت جو ہے جانوروں کی ویڈیو بنا کے اس طرح کی اور ان کو مزاحیہ رنگ دینا، لوگوں کو ہنسنے کا موقع دینا اور بے دینوں کو دین پر حملے کا موقع دینا اور بے دینوں کو خاص قربانی پر حملے کا موقع دینا، یہ کسی دین دشمن کی سوچ ہو سکتی ہے۔ اسلام کا خیر خواہ جو ہے وہ کبھی بھی ایسی حرکت کر سکتا نہیں، اسلام کا خیر خواہ کبھی ایسی حرکت نہیں کرے گا۔ تو اس لیے بھائی ان چیزوں سے مکمل پرہیز چاہیے۔ ایک تو ریا والا مسئلہ ہو گیا اور ایک یہ والا مسئلہ ہو گیا۔ یہ خاص طور پہ یہ وہ باتیں جو عموماً دیکھنے میں آ رہی ہیں، جیسے ابھی 2-3 سال سے ان ذلیلوں نے کیا کیا ہے، جو ٹی وی پر بیٹھے ہوئے ہیں اینکر، انہوں نے یہ شیطانی شروع کر دی ہے کہ جناب جانور جو ہیں قربانی کے موقع پر شہروں میں لائے جاتے ہیں تو ان میں بیماریاں پھیلتی ہیں، تو بیماریاں جو ہیں وہ آگے پھر بڑوں کو لگنے کا خطرہ ہے، لہٰذا جانوروں کو دیہاتوں تک، جنگلوں تک محدود کیا جائے۔ تو کیا مطلب ہے؟ یہ سیدھا سیدھا قربانی پہ پابندی کی طرف باتیں نہیں لے جا رہی۔ ہمیشہ یہ ذہن میں رہے، جب بھی بڑی شیطانی ہوگی، جب بھی بڑا فتنہ کھڑا ہوگا، اس کے سب سے پہلے اس فتنے کے لیے، اس سازش کے لیے، اس شیطانی کے لیے راہ ہموار کرنے والے، میدان صاف کرنے والے یہی ٹی وی میں بیٹھے ہوئے بے دینوں کا لشکر ہوگا۔ یہی پہلے کرتے ہیں، وہاں پہ بیٹھ کے ڈیبیٹ پہ نام پہ جناب لوگوں کو بلایا، ہاں یہ آپ کیا کہتے ہیں، آپ کیا کہتے ہیں، اس طرح کی باتیں کریں گے جناب، بعد میں کیا ہوگا پتہ چلے گا جناب اتنی پابندی ہو گئی، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، اور پارلیمنٹ میں باتیں بعد میں جاتی ہیں، پہلے شیطان یہی باتیں کرتے ہیں، رائے عامہ ہموار کرنے کے لیے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ یار مسلمانوں، کلمہ پڑھنے والے ہو، کچھ تو خیال کرو یار، آپ کیوں موقع دے رہے ہو دین دشمنوں کو اپنی ایک اسلام کے ایک عظیم شعار پر پابندی لگانے کا یار، ہیں جی؟ اور ان سے بندہ پوچھے کہ جانوروں میں بیماری ہے تو ان کے دودھ میں بیماری نہیں ہے، آپ کے بچے پھر دودھ کیوں پیتے ہیں؟ پورا سال گائے بھینسیں جانور جو ہیں شہر میں رہنے سے بیماری نہیں پھیلتی، صرف قربانی کے ایام میں یہ آنے سے بیماری پھیلتی ہے۔ اگر جانوروں میں قربانی کے جانوروں میں بیماری پھیلتی ہے اور شہروں میں آنے سے پھیلتی ہے، تو گاؤں دیہاتوں میں رہتے ہوئے جو جانور پالنے والے لوگ ہیں ان کو بیماری وہ کیوں نہیں لگتی؟ عجیب قسم کے لوگ ہیں۔ یہودی کی KFC سے، یہودی کے میکڈونلڈ سے حرام مرغی، مردار مرغی اور غیر شرعی ذبح کے ساتھ مرغی کھانا اور کٹے کھانا، بکرے کھانا، جی یہ حلال سمجھتے ہیں، اس سے ان کو نقصان نہیں ہوتا۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق جس جانور کو ذبح نہ کیا جائے، غیر شرعی طریقے سے جس کو ذبح کیا جائے جانور کو، تو وہ جانور جو ہے 100 طرح کی خباثیں اس بندے کے اندر پیدا کرتا ہے جو بندہ کھاتا ہے۔ یہ بات حقیقی طور پر، یقینی طور پر ہمارے علماء بیان کرتے ہیں، لیکن بتائیں ان کو حرام کھانے پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے جی۔ جتنے بھی باہر مرغیوں کے، جانوروں کی گندی آنتڑیں اور گندگی والی چیزیں ہوں گی جن کو پھینک دیں گے، وہ سارے دوبارہ اٹھا کر کے ان کو مشین سے گزار کے دوبارہ پھر ہوٹلوں پہ پہنچیں گی، دوبارہ پھر زنگر برگر پتہ نہیں کیا کیا تیار ہوگا، روزانہ ٹھنڈی مرغی آئے گی ان کے ہوٹلوں پہ، دکانوں پہ جب سپلائی کی جاتی ہے، وہ گندگی کھلائی جاتی ہے، اس پہ کسی کو مسئلہ نہیں ہے، اس پہ کسی کو کوئی بیماری نہیں لگتی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک پیغمبر حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا و علیہ السلام کی سنت مبارکہ پر جب عمل کی بات آتی ہے تو ان کو پھر بیماری نظر آنے لگ جاتی، ان کو پھر تکلیفیں جو ہے نا ہونی شروع ہو جاتی ہیں۔ تو پھر کیوں نہ مسلمان جو ہیں، ہم کلمہ پڑھنے والے، ہم ہی کوشش کریں، جتنی شرارتیں ہماری طرف سے جناب ویڈیو کے ذریعے باہر آ رہی ہیں، لوگوں کو ہم دکھا رہے ہیں، دیکھو جی فلانی گائے نے اتنے بندوں کو زخمی کر دیا، فلانی گائے نے اتنے بچوں کو لتاڑ دیا، اگر یہی شیطانیاں ہمیں موقوف کر دیں تو بتائیں دین دشمن کبھی اسلام پہ حملہ کر سکے گا؟ ابھی دیکھیں ایک بات اور، یہ بھی بالکل تازہ معاملہ ہو، میں 1-2 منٹ میں بات ختم کرتا ہوں۔ ہندوؤں کے بڑے بڑے ان کے جلسے ہوتے ہیں، کیا وہاں بھگدڑ نہیں مچتی؟ وہاں بندے نہیں مارے جاتے ان کے؟ بولے نہ ذرا، مارے جاتے نہیں مارے جاتے؟ نصرانیوں کے ہاں اتنے بڑے بڑے میلے لگتے ہیں، اتنے بڑے بڑے جناب سارے معاملات ہوتے ہیں، بندے نہیں مارے جاتے ان کے؟ مارے جاتے ہیں نا۔ اب بتائیں حج کے موقع پر ابھی کچھ لوگ جو ہیں وہ حج کے دوران شہید ہو گئے ہیں جی۔ آپ کو پتہ ہے گرمی شدید تھی اور لوگ جو ہے نا وہ بھی ضعیف تھے، اور اتنا سارا سفر ہیں جی، 12-13 کلومیٹر سفر پیدل چل کے جانا، اور پھر رمی جمرات کرنا اور اس طرح کے معاملات۔ کئی بزرگ لوگ بیچارے بوڑھے تھک بھی جاتے ہیں، اور اتنی سخت جو ہے نا وہ حالات کے اندر ایک ایک بندے کو قابو کرنا کون قابو کر سکتا ہے بھلا بتائیں؟ اگر وہ شہید بھی ہو گئے ہیں، وہاں پہ فوت ہو گئے ہیں، اور 1-2 لوگوں سے ہمیں نقصان ہوتا ہے اس طرح کے معاملے آنے سے۔ ایک تو وہ اپنے خیر خواہ احمق جو ہیں ان کی وجہ سے ویڈیو شیئر کر رہے ہیں، دیکھیں جتنے بندے گئے، دیکھیں جتنے بندے گئے، بھی کیوں شیئر کر رہے ہیں آپ؟ کیوں آپ لوگوں کو بتا رہے
آپ کو نہیں پتا یہ باتیں جو ہے نا اسلام دشمنوں تک پہنچیں گی، اسلام دشمن آپ کے اسلام کا کیا مذاق اڑائیں گے؟ بتائیں کہ لوگ جو ہیں وہ آپ کے رب کے گھر کا حج کرنے گئے تھے، واپس بھی نہیں آ پائے، اور دوسرے جو ہیں دوسرے کو لبرل سیکولر وہ چیخ رہے ہیں، کہتے ہیں بتائیں جی نعوذ باللہ، ایک خبیث کا میسج جو ہے نا کہتا ہے جی بے فائدہ کام کے لیے گئے ہوئے تھے اور حرام موت مارے گئے۔ بتائیں یہ ایسے ہی ہے جیسے پنجابی میں کہتے ہیں سوئے مجھ کہ رینگے کٹا، یعنی بچہ جو ہے نا وہ بھینس دے رہی ہے، زور بھینس کا لگ رہا ہے، تکلیف بھینس کو ہو رہی ہے، اور چیخیں کس کی نکل رہی ہیں؟ کٹے کی۔ بھائی تجھے کیا ہوا ہے بھائی، تو کیوں چلا رہا ہے؟ اچھا مزے کی بات یہ جو لوگ وہاں گئے وہاں شہید ہوئے، نہ شہید ہونے والوں کو مسئلہ ہے، نہ ان کے خاندانوں کو مسئلہ ہے، نہ ان کے قبائل کو مسئلہ ہے، اللہ تعالیٰ کا فضل اور شکر ہے اس کا، جتنے لوگ شہید ہوئے وہاں پہ ان کے خاندان والے اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، کیونکہ میرے لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج مبارک فرمایا تھا تب بھی ایک صحابی حضور کے غلام حج کے دوران سواری سے گر کر شہید ہو گئے تھے۔ میرے آقا کے سامنے میں میرے غلاموں ان کا کفن نہ بدلنا، ان کا احرام ہی ان کا کفن ہے، اسی میں ان کو دفن کر دو، جب یہ میرا غلام قیامت والے دن اٹھے گا تو اس کی زبان پر لبیک اللہم لبیک ہی ہوگا، لبیک اللہم لبیک کی صدائیں اس کی زبان پر ہوں گی۔ بتائیں یار، نہ حاجیوں کو مسئلہ، نہ ان کے گھر والوں کو مسئلہ، نہ اہل اسلام کو مسئلہ، ان کی کٹے کی طرح چیخیں نہیں کر رہی ہیں۔ تمہیں کیا ہوا ہے بھائی؟ تم خواہ مخواہ جناب اب تمہیں دکھ طاری ہوا ہے، اصل میں دکھ ان کو اسلام سے ہے، دکھ ان کو اسلام سے ہے، دین سے ہے، احکامات شریعت سے ان کو تکلیف ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اور اس دکھ پر ہم اور تو کچھ نہیں کہہ سکتے، یہی دعا کر سکتے ہیں اللہ تبارک و تعالی اپنی خاص فضل کرم اور اپنی رحمت سے ان کا دکھ مزید بڑھائے، ان کا دکھ مزید بڑھائے، اور انشاءاللہ بڑھتا ہی رہے گا، ان کا دکھ بڑھتا ہی رہے گا۔ اہل اسلام جو ہے ان کے دکھ میں اضافہ کرتے رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔